اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے اولاد آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں سوار کیا فی البر خشکی میں جانوروں پر، والبحر اور ہم نے انہیں سوار کیا سمندروں اور دریاؤں میں کشتیوں پر، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں عطا کی رزق کے طور پر من الطیبات پاکیزہ چیزیں، وفضلناہم علی کثیر، اور ہم نے انہیں فضیلت دی ان امور میں علی کثیر بہت ساروں پر، ممن خلقنا تفضیلا اس مخلوق میں سے جسے ہم نے پیدا کیا ہے تفضیلاً بہت زیادہ فضیلت دینا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے میدان محشر میں کل اناس بامامہم، تو آئے گا ہر بندہ بامامہم اپنے امام کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ، پس جس شخص کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو پس یہ وہی لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہوں گے اپنے اعمال نامے کو، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو شخص جان بوجھ کر اندھا بنا رہا اس دنیا میں، فہو فی الآخرۃ اعمی، پس وہ ہوگا بے اختیار اندھا آخرت میں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور گمراہ ہو گیا وہ سیدھے رستے سے۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 70، 71 اور 72، تین آیات تواڈے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت اس دے اندر ترغیب الی التوحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توحید نو قبول کرن دی اور مسئلہ توحید نو منن دی لوگاں نو ترغیب دے رہا، اور ترغیب اس انداز دے نال ہے کہ دیکھ حضرت انسان، اے اولاد آدم، کہ میں تینوں کتنیاں فضیلتاں، کتنے شان اور کتنے مقام عطا فرمائے ہیں، تو پھر تیرا یہ حق بندہ ہے کہ تو میری گل یعنی میرے مسئلہ توحید نو بھی من کے۔ اور دوسری آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الیمین دا ذکر فرمایا۔ اصحاب الیمین کون؟ جنہ لوگاں نو قیامت والے دن دائیں ہاتھ دے اندر اعمال نامہ پیش کیتا وینا، انہاں نو آکھیا ویندا عربی دے اندر اصحاب الیمین۔ انہاں دی حالت نو رب تعالی نے بیان فرمایا۔ اور تیسری آیت دے اندر اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، کہ جنہاں نو اعمال نامہ انہاں دے الٹے ہاتھ دے اندر دتا ونجنا، انہاں دا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا۔ اور یاد رکھو میرے دوست، جس بندے نو محشر دے دوران اس دا اعمال نامہ اس دے سدھے ہاتھ دے اندر پھڑا دیتا گیا،
اس واسطے اے جنت دی ٹکٹ ہے اور بخشش دا ذریعہ ہے۔ گویا کہ اس نو ہلکی جئی ایک خوشخبری جنت دی مل جائے گی، اور جس نو اعمال نامہ اس دے الٹے ہاتھ دے اندر بائیں ہاتھ دے اندر نصیب ہویا، اللہ سانو سارے نو محفوظ فرمائے، اور دایاں ہاتھ دے اندر اعمال نامہ اللہ سانو بھی پیش فرمائے، اور انہاں لوگاں دے اندر سانو بھی شامل فرما دے کہ جنہاں لوگاں نو دن قیامت دے اور محشر والے گرمی والے دن اللہ اکبر اللہ سانو اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ نصیب فرمائے، اور جنہاں نو اعمال نامہ انہاں دے بائیں ہاتھ دے اندر مل گیا، گویا کہ انہاں واسطے ایک خبر پہنچ گئی کہ تسی جہنم دے اندر جاؤ گے اور تہاڈا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ توجہ رکھو جی، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ کیا ہے جی؟ ترغیب الی القرآن، ترغیب الی التوحید، کہ مسئلہ توحید نو منن دا اللہ کریم شوق دلا رہا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور البتہ تحقیق، اور کرمنا ماضی دا صیغہ ہے، ماضی دے صیغے تے جدہ لفظ قد آ جائے تو اس وقت معنی قسم والا ہونا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں اسانو اپنی ذات دی قسم ہے کہ اسی فضیلت دیتی ہے بنی آدم نو، فضیلت دیتی ہے بنی آدم نو۔ کیا فضیلت دیتی؟ فرمایا وحملناہم، اسی سوار کیتا انہاں فی البر، خشکی دے اندر، جانوراں دے اتے۔ پہلے زمانے دے اندر چونکہ گاڑی دے نظام نہیں سی تو اس واسطے لوگ سفر کر دیان جانوراں دے ذریعے، گھوڑا، بیل، خچر، اونٹ وغیرہ ذالک۔ آج کل اس دی مثال ہے جی تمام چیزاں جانور بھی، اور گاڑی، موٹر سائیکل، کار، ہوائی جہاز، ساریاں چیزاں، اور انہاں ہوائی جہاز اور اج کل دی سواری دا اشارہ بھی قرآن نے سورۃ نحل دے اندر اسی پڑھ آیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ اس کائنات انسانی دے اندر ایسی ایسی چیز اور مخلوق بنائندہ رہے گا جس دا تانوں حال علم، اللہ اکبر، اس زمانے دا بندہ اگر اج آ جائے تو ہوائی جہاز نو ویکھ لگے سکنا ہے کیڑی مخلوق آ گئی جناب، 250-500 بندے نو لے کے اڑ وینی تے منٹاں سیکنڈاں دے اندر کئی دناں دے سفر نو جناب چھک کے پرب مرندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے دوست حالے بھی انتہا اس کائنات دی نہیں ہوئی، حالے بھی ایسی مخلوقات اللہ دی ہور بھی پیدا ہونیاں، سواری دا نظام حالے ہور بھی تیز اور آسان ہونے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جیڑا ساڑی حالے تک سمجھ بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ او وقت بھی آون والا کیا بلکہ آ چکے کہ انسان انہاں گاڑیاں دی بھی ضرورت نہیں پونی، بس 2-4 پر اپنے موڑیاں تے بن لوے گا تے ہواواں دے اندر اڑدا پھرے گا۔ یہ ہو رہا ہے نا اج کل۔ اللہ اکبر۔ وحملناہم فی البر، اور اسی انہاں نو سوار کیتا۔ میرے دوستو سواری اللہ تعالی دی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس نو اپنے انعامات اور نعمتوں دے اندر ذکر فرمایا۔ تو سواری اچھی رکھنا کوئی برا نہیں ہے، جتنی اچھی اور اعلیٰ سواری رکھ لو اس کے اندر کوئی برائی نہیں، اس دی حفاظت کرو، اس دے نال پیار رکھو، جانور ہے تا پر اور اس دی مکمل طور تے حفاظت رکھو، کوئی حرج نہیں اس کے اندر جی، اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے۔ والبحر، اور فرمایا اسی انہاں نو خشکی دے اندر بھی انہاں نو سوار کیتا اور تری دے اندر بھی انہاں نو سوار کیتا، یعنی سمندراں دریاواں دے اندر اودے وچ کس تے کشتیاں۔ پہلے زمانے دے اندر ایک نارمل جی کشتی ہوندی ہے، اور اج جناب اس دی مثال بحری جہاز بن چکا جڑا پورے دا پورا ایک شہر دی صورت پیش کردا ہے، او کئی ہزار لوگ اس دے اندر شامل۔ ہن ایک پتنی کسے ملک جہاز بنایا جناب والا، اس دے اندر سیرگاہ بھی ہے، اس دے اندر سٹیڈیم کھیڈن واسطے بھی ہے، اس دے اندر باغات بھی انہاں بڑھائے، باغیچے بھی بڑھائے، گھر بھی بنائے، پتنی کیا کیا انہاں وہ چیزاں بڑھا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرمایا اسی انہاں نو خشکی دے اندر بھی سواری کرن واسطے سواریاں عطا فرمائیاں، اور تری دے اندر بھی سواری کرن واسطے
وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ساڈیاں نعمتاں اور انعام اتھا ہی ختم نہیں ہوئے، فرمایا رزقناہم، اسی انہاں نوں بطور رزق دے عطا کیتیاں من الطیبات، بہت ساریاں ستھریاں چیزاں۔ میرے دوست، انسان دی فطرت یہ ہے کہ ستھریاں چیزاں نوں استعمال کرے، گندی غلیظ ردی چیزاں دی طرف مت لپکو، اے شراب دی طرف مت جاؤ، اے افیم دی طرف مت جاؤ، اے چرس دی طرف مت جاؤ، انہاں گندیاں اور غلیظ اور گھٹیا چیزاں نوں مت ہاتھ لگاؤ، اے نسوار، اے بیڑا، اے حکا، سب بےہودہ اور لغو چیزاں میرے دوست۔ اچھی چیزاں دا انتخاب کر، انار کھا رب دی نعمت، کر اس دا شکریہ ادا، سیب کھا رب دی نعمت، کر اس دا شکریہ ادا۔ ہوں روزہ توڑے منہ جو زیادہ پاڑی نہ کٹیں دے تو حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ دا کیا کرو جی، شکریہ ادا کر دے چلے جاؤ۔ فرمایا عموماً ملبوسات، پہن والیاں چیزاں، مشروبات، پیون والیاں چیزاں، معقولات، کھاون والیاں چیزاں، اس ساریاں بطور نعمتہ اور بطور انعام دے اسی انسان نو کے کیتیاں عطا کیتیاں۔ ایتہا نہ حصی انعامات جڑے کھادے ویندن، پیتے ویندن، ویکھے ویندن، سمجھے ویندن، استعمال کیتے ویندن۔ اور ایک معنوی فضیلت ہے، فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اسی اس انسان بنی آدم نو انہاں امور دے اندر فضیلت بھی دیتی، اور فرمایا اسی انہاں نو معنوی فضیلت دیتی ہے کہ انہاں نو بہت ساری ساڈی جڑی مخلوقات ہے شان اور مقام دے لحاظ دے نال اسی انسان نو بلند فرما دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم نو بے شمار نعمتاں دے نال عزت بخشی ہے کہ انہاں دے جد امجد یعنی آدم علیہ السلام، اللہ نے حضرت باب آدم نو اپنے ہتھ دے نال پیدا فرمایا۔ اسی طرح دوسری مخلوق نو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن دے نال پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان نو سدھا بنایا۔ میرے دوست کتنا انعام ہے، ہر مخلوق اپنا سر جھکا کے چل رہی ہے، جانوراں نو ویکھو، لیکن انسان نو اللہ نے سدھا قد بنایا۔ اللہ اکبر۔ شاید متکبر لوگ اسے سدھے قد تو فائدہ اٹھا گئے اور تکبر اور غرور دے اندر پڑ گئے کہ اسی جو سدھے ہاں تے کہیں دے سامنے کیوں جھکیے۔ نہ میرے دوست، تکبر نہ کر، غرور نہ کر۔ محبوب کائنات نے فرمایا جس بندے دے دل دے اندر رائی دے دانے دی برابر بھی تکبر تے غرور آ گیا، جنت وچ جاونا تے دور دی گل ہے، جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو سدھا پیدا فرمایا، جھک کے نہیں چلدا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو کھانا ہتھ دے نال کھاون دی توفیق عطا فرمائی ہے، جبکہ بقیہ مخلوق اپنا چہرہ جھکا کے کھاندی ہے، انسان نو اللہ نے ہاتھ عطا فرمائی۔ علماء کرام نے لکھیا کہ کھانا کھانے یا کھانے دے چہرہ نہ جھکاؤ، اشارہ اس طرف ہے کہ اے حضرت انسان، کھانا تیری ضرورت ہے، ضرورت بھی نہیں، ضرورت شدیدہ ہے کہ اس تو وکھرا تو رہ بھی نہیں سکتا، ضرورت ہے اس کے سامنے جھکنا، ہاں، لیکن میں اللہ نے اشارہ فرما دیتا تینوں ہاتھ عطا فرما کے کہ اے انسان اس کھانے دے سامنے اپنی پیشانی نہ جھکائیں، ہاتھ دے نال کھانا اٹھاتے منہ تک لقمہ لے کے جا، اے پیشانی صرف اور صرف میں اللہ دے قدمہ دے اندر جھکدی سونی لگ دی ہے، اس نو میرے قدمہ دے اندر جھکا، کہیں چیز مخلوق دے سامنے مت جھکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے انسان نو احسن تقویم، بہترین صورت دے اندر پیدا فرمایا، عقل دیتا، اختیار دیتا، اس دے نال نوازیا، لکھن دا سلیقہ عطا فرمایا، علم عطا فرمایا انسان نو، بولن دا سلیقہ عطا فرمایا۔ کیڑی کیڑی نعمت دا انسان دا ذکر کرائیں، اپنی باتاں محفوظ کرن دا طریقہ انسان نو سکھا دیتا اللہ کریم نے۔ استاد یہ محترم نے کئی چیزیں تھے اسانو لکھوائیاں، فرمایا انسان نو پہلی فضیلت اللہ اے دیتی کہ اس نو صاف ستھرا اور حد دے نال ویکھ تک کے کھاون دی اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہے، جبکہ جانوراں دے کول یہ چیز نہیں، اپنا منہ جھکا کے کھاندے، صاف ستھرا کر کے بھی نہیں کھاندے، جو انہاں دے سامنے ڈال دیو کھا لینے۔
اور اللہ تعالیٰ نے انسان نو فضیلت عطا فرمائی ہے بوجہ ایمان دے کہ انسان نو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے نال نوازیا۔ اور اسی طرح تیسری چیز استادہ نے لکھوائی لذات دنیاویہ اور کھاون پیون دی چیزہ دے اندروں اعلی اشیاء دا استعمال کرن دا طریقہ اللہ نے انسان نو سکھایا۔ تو میرے دوست اعلی اشیاء استعمال کر، عمدہ چیزہ استعمال کر، اے گھٹیا، اے رزیل، اے ردی، اے گندیاں چیزاں ان دی طرف نہ جا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ نے محبوب کائنات دی صفت نقل فرمائی ہے 9ویں سپارے دے اندر سورۃ اعراف دے اندر فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، او میرا آخری پیغمبر او ہے جیڑا انہاں نو صاف ستھریاں چیزاں دسیندا ہے، حلال نہیں کرے نا، حلال کرن دا اختیار میرے رب دے کول ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر او ہے جیڑا صاف ستھریاں چیزاں انہاں نو بتیندا ہے اور گندی اور رذیل چیزاں تو انہاں نو منع کریندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فضیلت دیتی اللہ تعالیٰ نے انسان نو کہ اللہ نے اس نو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرندہ اللہ تعالیٰ نے اس نو منصب عطا فرمایا ہے، جبکہ اے منصب امت محمدیہ تو پہلے کہہ دے کول کوئی نہ ہا۔ ایک نبی آندہ ہا، گزرتا ہا، دوسرا نبی آ کے امر بالمعروف کرتا ہا، لیکن چونکہ ان قیامت تک اور کوئی نبی نہیں ہے امر بالمعروف والا منصب اللہ نے حضرت انسان اور اولاد آدم نو عطا چا فرمائے۔ مردن اللہ تعالیٰ نے فضیلت دیتی ہے جی داڑھی دے نال۔ اللہ اکبر۔ محبوب کائنات نے ایک روایت فرمایا قسم ہے اس ذات دی مینوں کہ جس اللہ نے مردانو فضیلت دیتی اور مزین فرمایا، داڑھی دے ذریعے خوبصورتی دیتی ہے، اور عورتوں اللہ نے سر دے بالا دے نال خوبصورتی عطا فرمائی۔ جیڑی زنانی تھانو آکے داڑھی منڈا، اس نو آگ تو سر دے بال کٹا، کیونکہ محبوب کائنات نے فرمایا داڑھی مرد واسطے خوبصورتی ہے، سر دے بال عورت واسطے خوبصورتی ہے۔ تو میری خوبصورتی نو ختم کر، میں تیری نو کرے نا، معاملہ برابر دا رکھنا ذرا۔ اللہ اکبر۔ تے جڑے بیویاں دے آکھے ان عموماً جڑا نا میں اج تئی نہیں سنا کہ بھئی کسی زنانی کیا مرد نو آکھے ہوئی تو داڑھی کٹا، یا کسی بھلی ماسی آنکھ بھی چھوڑے ہوئے تو اللہ قلیل کوئی اکا دکا ہی ہو سک، وگرنہ عورت انسان نو ایک گل نہیں آتی۔ تے اگر آنکھی چاہ تاکہ او دے آنکھیں لگ ویسو کہیں دے آنکھیں لگڑا نے، رب دے آنکھیں لگڑا نے نا۔ داڑھی رکھوانا میرے پیغمبر دا حکم ہے، شریعت دا حکم ہے، اللہ تعالیٰ دا حکم ہے داڑھی رکھاونا۔ تو عورت دے پیچھے لگ کے دین نو چھوڑ دے سو، اس نو آکھ اگر تو میں نو مجبور کرنی کہ داڑھی کٹا، پھر میرے داڑھی دا جڑا سوال ہونا نا قیامت والے دن اس دی ذمہ دار تو بن جا۔ اگر اتھے تو جواب دے رہے سے تو تیرے آنکھیں تے میں منا دینا، لیکن او دے آنکھیں تے منیندہ کوئی نہیں، منیندے سارے چسکے تو ہیں۔ ایک عادت بن گئی داڑھی نہ رکھنا ساڑھے ماحول دے اندر، اتنی شنی اور گندی عادت بن گئی کہ آج داڑھی رکھنا عیب بن گیا اور داڑھی نہ رکھنا خوبصورتی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اگے چلو جی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مرد نو زینت دیتی داڑھی دے والا دے نال، عورت نو زینت دیتی چوٹی دے والا دے نال، عقل دیتا اللہ تعالیٰ نے انسان نو سمجھ عطا فرمائی، بولن دا طریقہ سلیقہ عطا فرمایا ہے جی اللہ تعالیٰ نے۔ آگے چلو جی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا سی بہت ساری مخلوق تو انسان نو فضیلت عطا فرمایا، بہت ساری انسان نو اللہ تعالیٰ نے کیا دیتی جی؟ فضیلت دے دیتی۔ تمام خلقت انسانی تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دیتی ہے انبیاء دی جماعت۔ ویسے تے تمام مخلوقات جڑی ہیں انہاں دے وچوں اشرف الاعلی مخلوق کیا ہے؟ حضرت انسان ہے۔ پھر انسان بھی اپنے مرتبے اور شان دے اندر برابر نہیں، انبیاء دی جماعت جڑی او ساری انسانیت وچ اعلی اور افضل ہے۔ پھر انبیاء دی شان اور مقام بھی برابر نہیں۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اے انبیاء بھی آپس دے اندر برابر نہیں، فرمایا بعضیاں نو اسی بعضیاں دے اوتے شان تے مقام عطا چ فرمائے، بعضیاں نو شان تے مقام بعضیاں دے اوتے۔ اس سارے انبیاء دے وچوں 5 اولو العزم پیغمبر
انہاں دا شان اور مقام سارے نالو اعلی ہے، اے پانچ بھی پھر برابر نہیں۔ انہاں پنجاں دے اندروں محبوب کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا شان، انہاں دا مقام ساری خلقت انسانی تو بلند اور اعلی اللہ نے بنایا ہے۔ میرا دل کر پہ اگلی آیات در کل وسائیں بھائی تھا ہی گل مکہنے ہیں۔ تو ساری خلقت انسانی دی اندروں سب تو اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے تے محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، اللہ اکبر۔ اللہ تو بعد اس کائنات دے اندر اگر کسی دا اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے تو محمد الرسول اللہ دا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر۔ ساری کائنات تو بڑا انسان کہہ رہی کی آخریا، کتنا خوبصورت جملہ۔ فرمایا انا سید ولد آدم، فرمایا میں تمام اولاد آدم دا قیامت والے دن سردار ہونے، ولا فخر، اور میں محمد الرسول اللہ نو اس وقت کوئی فخر نہیں ہے۔ فخر دمانا تکبر دمانا کی ہوندا، دوسرے نو حقیر سمجھنا تے اپنے آپ نو عظیم سمجھنا۔ فرمایا میں محمد الرسول اللہ دے اندر اے فخر نہیں ہے، ہاں اولاد آدم دا سردار اللہ نے مینوں ضرور بنائے۔ کس طرح سردار بنایا اللہ دے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو محشر دا میدان لگیا ہونے، توجہ کر میرے دوست، خلقت انسانی پسینے دے اندر شرابور ہومنی ہے، تن تے کپڑا نہیں ہومنا، سورج سوا نیزے دوتے کھڑا ہومنا، گرمی دا عالم ہومنا، ہر بندے دی زبان دے اتے ایو جملہ ہومنا، جنت ہووے یا جہنم ہووے کہیں ہک دا فیصلہ ضرور ہو جائے، میدان محشر دی گرمی برداشت نہیں ہوندی، لیکن اللہ دے سامنے سوال کرن دی طاقت کہیں دے اندر نہیں، کسی بشر دے اندر لب ہلاون دی بھی طاقت نہیں۔ فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن تمام فرشتے والروح اور تمام فرشتیاں دا سردار جبریل امین بھی صف بنا کے کھڑے ہو سن، سر جھکا کے تمام خلقت کھڑی ہوئی ہے، کسی دے اندر طاقت نہیں کہ رب نو آکھن سوال آکھن کہ یا اللہ حساب و کتاب شروع کر۔ لوگ چل دے چلان دے جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچن، اکسن تسی تمام انسانی دے باپ ہو، سب تو پہلے نبی ہو، اللہ نے تھونو بڑا شان اور مقام عطا فرمایا ہے، اللہ دے سامنے سوال کرو، اللہ نو آکھو حساب و کتاب شروع کر۔ حضرت آدم فرمایا سن نفسی نفسی، میں آدم دے کول طاقت نہیں کہ میں اللہ دے کولو سوال کراں۔ کئی انبیاء دے نال ملاقاتہ ہو سن، آخر دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کول لوگ چل دے پہنچ ویسن، آکسن تسی تے بڑی شانہ والے ہو، اللہ نے توانو کلمہ کن دے نال پیدا فرمایا ہے، بغیر باپ دے پیدا فرمایا ہے، بڑی فضیلت دے حامل تے متحمل ہو، اللہ نو آکھو جو حساب و کتاب شروع کرے۔ حضرت عیسیٰ فرماسن نفسی نفسی، میں عیسیٰ بھی اس گل کرن دی طاقت نہیں رکھدا، ہاں میں تو ایک پتے دی گل دس دینا، او جڑا شخص کھڑا ہے نا، او بندہ تھوڑے مسئلے نو حل کرے گا۔ ساری خلقت انسانی چل کر کے میرے محبوب دے قدمہ دے اندر آ جائے گی، جدا آ کے آکھن گئے، اللہ دے محبوب فرماسن انا لہا، اے منصب بھی میں محمد الرسول اللہ دا ہائی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں سجدے دے اندر گر ویسا، میں کیا ہے جی سجدے دے اندر گر ویسا، اور میں محمد نو اللہ تعالی اس وقت ایسے الفاظ عطا فرما دے سی جس دے نال میں اللہ دی حمد و ثنا اور تعریف اور توصیف کرے سا، انہاں کلمات نو میں محمد الرسول اللہ نہیں جاندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر کئی سال تک سجدے دی حالت دے اندر راسن گئے، آخر اللہ کریم فرماسی
ارفع رسک یا محمد ما یبکیک یا محمد، میرے سونیا سر اٹھا، ما یبکیک یا محمد، میرے پاک پیغمبر دنیا دے اندر بڑا رو لیا، ہن کیوں رونا ہے؟ ما یبکیک یا محمد، کس چیز نے تینوں رلا دیتا؟ فرمایا ارفع رسک، سر اٹھاؤ میرے پاک پیغمبر، سل توتا، منگیے میرے پاک پیغمبر، تانوں عطا کیتا جائے گا، لب ہلائیے کھولیے میرے محبوب، تسی منگ دے چلے جاؤ اور میں اللہ تانوں دیندہ چلا جاؤں۔ ایک پھر او موقع بھی آئے گا، اللہ کریم اپنے پیغمبر نو فرمائے گا، جس دا صورت زحا دے اندر اشارہ فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ان قریب اسی تونوں اتنا عطا فرماسیے، اتنا عطا فرماسیے کہ تو بول اٹھے گا کہ اللہ بس کر دے، میں راضی ہو چکے ہاں۔ تے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ مینوں انعام دیندہ چلا جائے گا، دیندہ چلا جائے گا، نوازدہ چلا جائے گا، نوازدہ چلا جائے گا، اور میں محمد الرسول اللہ قدن جناب والا راضی ہونا۔ توجہ کر میرا دوست، توجہ کر، اور محبوب دے نال محبت دا حق ادا کر، محبوب دی اطاعت فرما برداری دا حق ادا چکر۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میری امت دا ایک کلمہ پڑھن والا جہنم چوں نکل کے جنت دے اندر نہیں پہنچ جائے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا جب تک میری امت دا ایک فرد جہنم دے اندر ہوئے گا جڑا ایمان والا ہے، کلمہ پڑھن والا ہے، جب تک او جنت دے اندر نہیں پہنچ جائے گا میں محمد الرسول اللہ اس وقت تک راضی نہ ہو سکتا۔ ایو جملہ اس تو پچھلی سورت دے آخری لفظ دے اندر اللہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق واسطے بھی فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ محبوب کائنات نے فرمایا دنیا دے اندر جس بندے دے بھی میرے اتے احسان آن، میں سب دے احسانہ دا بدلہ چکا چکیا، لیکن ابو بکر صدیق ایسی شخصیت ہے جس دے احسانہ دا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکیا، اس دے احسانہ دا بدلہ اللہ خود میدان محشر دے اندر چکائے گا۔ تے ابو بکر واسطے اللہ نے بھی ایو الفاظ فرمائے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں ابو بکر نو اتنا دیاں گا، اتنا دیاں گا، اتنا انعام عطا فرماواں گا کہ ابو بکر بھی آکھے گا اللہ بس کر دے میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سن ابو بکر صدیق نال بھی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سنو جناب محمد الرسول اللہ دے نال بھی محبت کرن دی اور انہاں دی کامل طور تے اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا